آج سارا کچھ پارلیمنٹ میں ہوتا رہا، ایک موقع پہ تو اسپیکر کو آپ کو بھی رولنگ دینی پڑی کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں۔ یہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ بنیادی طور پہ وزیروں کا جو کام ہوتا ہے وہ اتنا ایگریسو بیان دینا نہیں ہوتا، اور جب وہ آ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں پھر معاملہ طیش تک جاتا ہے اور پھر بدمزگی ہوتی ہے۔ آج جو سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، آپ وہاں پہ موجود بھی تھے، ذمہ دار اس کا کون ہے؟ بطور حکومت آپ نہیں سمجھتے کہ اولین ذمہ داری آپ پہ آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی کہ آج کا دن میں سمجھتا ہوں خاصا ہیکٹک تھا، اور اپوزیشن آج ایکسپوز ہوئی میرے پوائنٹ آف ویو سے، تو کیونکہ کویشچن آور جو ہوتا ہے وہ کولیکٹیو ہوتا ہے، تمام اطراف کے جو ممبران ہوتے ہیں انہوں نے بڑی تیاری کے ساتھ اپنے کویشچن دیے ہوتے ہیں، اور متعلقہ جو وزارت ہوتی ہے اس نے جواب دینا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ممبران کو موقع ملتا ہے، ضمنی سوال کے اوپر موقع ملتا ہے۔ لیکن کویشچن آورز میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو یا ہنگامہ آرائی ہو۔ تو اپوزیشن کیونکہ سوچ سمجھ کر آئی تھی کہ ہم نے یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، جو ایک سوچ، ایک شفافیت، ایک خیال، ایک ویژن پرائم منسٹر نے دیا کہ آئیے اس سینٹ کے اس الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے آگے بڑھیے، لیکن وہ سوچ سمجھ کر آئی تھی کہ ہم نے کویشچن آور بھی نہیں کا چلنے دینا اور بعد میں تقاریر بھی نہیں ہونے دینی۔ کل آپ کو یاد ہوگا ایک اسپیکر چیمبر میں میری 6-7 دنوں کی ایک ایفرٹ کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے اور کافی حد تک ہم نے چیزیں سنبھال لی۔ لیکن جو احسن اقبال صاحب کی اسپیچ تھی، اور اس میں جس طرح وہ ڈائریکٹ بلو دی بیلٹ گئے اور ڈائریکٹ انہوں نے ذاتیات مراد سعید اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر اور باقی جو انہوں نے ایک زبان استعمال کی، اور جو گالی گلوچ کی فضا کل سے بنی، آج بہت کوشش کی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر دونوں اطراف سے بات ہو، تقریر ہو، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں تاکہ قوم سنے، لیکن ہنگامہ رائی اور پھر چور اور پھر جناب جس طرح وہ بینرز اور پلے کارڈز اور اس کے بعد جس طرح ویسلز بجائیں انہوں نے، تو حد کر دی۔ تو گورنمنٹ نے تو اپنے 3 منسٹرز سے جو بات کروانی تھی، جو ان کو کل بتایا، کروائی، اور ابھی اپوزیشن کے بھی ہم نے منسٹر سے بات، اپوزیشن سے بھی ہم نے جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہم سے بات کروانی تھی، لیکن کل بھی آپ نے دیکھا کہ وقفے سے 5-5 10-10 منٹ کے بعد وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، لیکن الحمدللہ کل گورنمنٹ کا اپنا کورم پورا رہا اور انہوں نے منہ کی کھائی۔ لیکن آج جو کچھ ہوا، اور بالخصوص جو نوید قمر صاحب نے کیا، وہ انتہائی میرے لیے ایک سیاسی طالب علم کے ہونے کے ناطے بہت افسوسناک تھا کہ اتنا سمجھدار، اپنے آپ کو ایک سیزنز اور ایک پرانا پارلیمنٹیرین سمجھنے والا، جو ہر آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی کے ہر معاملے میں قانون کا حوالہ دیتے ہیں، اسمبلی کے رولز کا حوالہ دیتے ہیں، جس طرح وہ اسپیکر پر حملہ آور ہوئے، اس کرسی پہ جس طرح انہوں نے حملہ کیا، تو میں تو آج بہت ہی شرمندہ بھی ہوں اس صورتحال کو دیکھ کر، اور افسردہ بھی ہوں۔ بطور ویور یا بطور عوام یا عام شہری جب ہم دیکھ رہے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ اسپیکر جو ہیں وہ احسن اقبال کو چیلنج کر رہے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات مان لی جائے کہ نوید قمر صاحب اس اسپیکر کی کرسی پہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ اسپیکر کی کرسی کا ایک تقدس ہے، اس ایوان کا ایک تقدس ہے، ایون نیوز میں ہمارے دیکھیں چل رہا ہے کہ ہیڈ لائن یہی ہے کہ قومی اسمبلی مچھلی بازار بن گیا۔ کیا پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، آپ نہیں سمجھتے یہ آپ لوگ جو فاضل ممبران ہیں، عوام جنہیں منتخب کر کے وہاں بھیجتے ہیں، یہ سب کی کمزوری ہے؟ یقیناً آج سب ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور آج جو تماشا اور مذاق بن کر رہ گئی اسمبلی، اس پہ دیکھیں یہ کتنی ہی افسوسناک بات ہے کہ جو آج پلے کارڈ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور یہ تو وہی والی بات ہوئی نا کہ چور مچائے شور والی بات، کہ اپوزیشن نے تو پہلے دن سے یہ ٹھان لی تھی، ہم اگر اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے اسمبلی کو تالے تو لگا دیے، اگر ہم اس میں کوئی بزنس کریں، کوئی لیجسلیشن کریں، کوئی کالنگ اٹینشن بھی آج ہوئے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں،
تو پھر کہتے ہیں کہ جی آپ بلڈوز کرتے ہیں. یعنی کہ جس طرح پی ڈی ایم کے معاملے میں انہوں نے باہر عوام سے بیانیہ ان کا مسترد ہوا اور منہ کی کھائی, تو ہم ان کو ہاؤس میں اس لیے لے کر آئے کہ آئیں آگے بات کریں. جو سینٹیٹی پارلیمنٹ کے فلور پر ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی, لیکن وہ کیونکہ لائنز لیتے ہیں باہر سے, اور ان کا یہی تھا کہ ہم نے کسی طور پر چلنے نہیں دینا, اور کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی مخالفت کرتے, اس کے اگینسٹ ووٹ دیتے, کیونکہ مچھلی اس پہ ذرا عامر صاحب اس پہ ذرا آتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والی بات پہ آتے ہیں. سینٹ کے لیکن ایک سوال اور ہے, ایک سوال اور ہے جو آج سپیچ ہوئی اس کے اگر ہم سبسٹینس پہ جائیں, اس کے کنٹینٹ پہ جائیں, تو وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے پارلیمانی باتیں کی کہ پہلے آپ استعفے منہ پہ مار رہے تھے, اب آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے, سمجھ آتی ہے. لیکن فواد چودھری صاحب نے جو بات کی کہ رکشے والے اور ٹرک چلانے والے اس پارلیمان میں آ گئے ہیں, کیا رکشے والے اور ٹرک چلانے والے پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ اور اگر کوئی رکشے والا یا ٹرک والا الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے, عوام اس کو منتخب کرتے ہیں, تو کیا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ایسی بات کیوں کرنی پڑی فواد چودھری صاحب کو؟ دیکھیں وہ تو جس کو کہتے ہیں نا ترکی با ترکی, انہوں نے بھی جواب دیا. ہر شخص کو حق ہے, چلے مزدور ہے یا کوئی غریب ہے یا کوئی رکشہ ڈرائیور ہے, کوئی اس ایوان کا ممبر بن سکتا ہے. لیکن انہوں نے جو بات اس انداز میں کی کہ جس طرح سے ان کے ماجے ساجے انداز میں جس طرح وہ طوفان بدتمیزی کر رہے تھے, اور جس طرح وہ اسپیکر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے, اور کاپیاں پھاڑ پھاڑ کر اس کے منہ پر مار رہے تھے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیں ہنگامہ رائی ہوتی ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, تنقید ہوتی ہے, ایک خاص انداز ہوتا ہے, ایک اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی حدود نہیں کراس کرتا, جس طرح سے آج حدود کراس کی. فواد صاحب نے جو بات کی, پاکستان میں لاکھوں لوگ رکشہ چلاتے ہیں, پاکستان میں لاکھوں لوگ ہی ٹرک چلاتے ہوں گے, ان کی ایک طرح سے دل آزاری ہوئی. آپ نہیں سمجھتے فواد چودھری صاحب کو اس بات پہ معذرت کرنی چاہیے, یا اسپیکر صاحب, خیر وہ تو کارروائی تو ہو گئی ہے, ایگزمپٹ نہیں ہوا, یہ آپ کے جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں میں بھی شامل ہیں نا, پی ٹی آئی کو بھی یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, ان سے جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے, اس پہ معذرت کرنی چاہیے فواد صاحب کو, آپ نہیں سمجھتے؟ سر معذرت تو پھر سب سے پہلے نوید قمر کو کرنی چاہیے, اور جو بھی میں سمجھتا ہوں اسمبلی قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق ان کے خلاف آج جس طرح وہ اسپیکر کی کرسی پہ حملہ اور وہ فوٹیج ہے, ویڈیو ہے, جس طرح انہوں نے مائک اٹھا کر مارنے کی کوشش کی, ان کے خلاف ایکسٹریم جو سخت ایکشن ہے وہ ہونا چاہیے. اور معذرت کی جہاں تک بات ہے کہ جو گفتگو اپوزیشن کے بینچوں سے ہوئی ہے, تو پھر ان کی طرف سے بھی معذرت ہونی چاہیے. اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا آج وہ انتہائی نامناسب تھا, انتہائی نامناسب. جی ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں ریفرنس دیا ہوا ہے, وہاں سے اوپن بیلٹ پہ رائے آنا ابھی باقی ہے, ساتھ ہی آپ یہ ترمیمی بل لے آئے ہیں ادھر اسمبلی میں. یہ عجلت کیوں ہے؟ وہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کا یا رائے کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں, کوئی عجلت نہیں. دیکھیں یہ جو لیجسلیٹر ہاؤس ہے, اور جو بھی امینڈمنٹ کرنی ہے وہ اسی ہاؤس نے کرنی ہے. سپریم کورٹ میں تو ہم اس لیے گئے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, لیکن ہم نے جو یہ جو ہے اپنا راستہ پارلیمنٹ کا جو ایکچوئل راستہ ہے وہ بھی اسی لیے لیا کہ قوم دیکھ لے کہ کون چاہتا ہے کہ الیکٹرل ریفارمز ہوں, کون چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے, کون چاہتا ہے کہ الیکشن میں منڈیاں نہ لگیں ماضی کی طرح, جس طرح کروڑوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی. آج بھی آصف زرداری نے قوم کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی جو دولت ہے اس کے منہ کھول دی ہیں, اور سندھ میں ممبران کے جو ہے نا وہ قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. اس طرح بلوچستان اور کے پی کے میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار پیسے کے بل بوتے پہ پہلے آتے تھے, وہ آج پھر تیار ہو گئے اور اپنے انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ اپنی جو چھریاں اور کانٹے ہیں وہ تیز کر لی ہیں. تو عمران خان تو یہ چاہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن کے لیے اب ایم این ایز ایم پی ایز کو خریدنا شروع کر دیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اس کی منصوبہ بندی کر دی ہے, اور سب سے زیادہ سینٹ کے ٹکٹس پر جس نے پیسہ کمایا ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہی لیڈرشپ ہے. اگر میری لیڈرشپ کرپٹ ہو
تو آج کروڑوں روپیہ لوگ اسلام آباد میں لیے پھر رہے ہیں روزانہ کہ جی ہمیں سینٹ کا ٹکٹ دے دیں اور ہم سے پیسے لے لیں. تو عمران خان تو وہ لیڈر ہے کہ جس نے اپنے 20 MPs کو KPK میں اس لیے نکال دیا تھا کہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لیے تھے اور وہ سارے وننگ ہارسز تھے. تو منڈیاں آج اسلام آباد کے اندر لوگ پھر رہے ہیں کہ ہمیں سینٹ کا ٹکٹ دے دیں, KPK سے, بلوچستان سے, سندھ سے پیسے لے لیں. اور اس میں سب سے زیادہ ان دو پارٹیوں نے پیسے کمایا کیونکہ ٹکٹ کی خرید و فروخت میں ڈائریکٹ لیڈرشپ انوالو ہوتی ہے, پارٹی انوالو نہیں ہوتی. لیکن عمران خان اس شخص کا نام ہے جو چاہتا ہے کہ آگے بڑھایا جائے, پاکستان کو نیا پاکستان بنایا جائے, کرپشن کا خاتمہ ہو اور عوام کا جو مینڈیٹ ہو, پارٹیوں کا جو مینڈیٹ ہو, نتیجہ اس کے مطابق نکلے. عامر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے بندے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ بیان کہ 25 MNAs آپ کی جماعت کے PTI کے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ آپ کے لوگوں کو بھی آفر کروائی جا رہی ہے اور کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ آپ کی قیادت کو یا آپ کو شک ہو کہ یہ جا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی MNA ایسا ہوگا. یہ 25 کہہ لیں یا 50 کہہ لیں تو کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک فارورڈ بلاک بنا ہے جو واضح ہے PMLN کے, جس میں 5 MPs واضح ہیں اور 15 ان کے پیچھے ہیں. تو وہ تو کیا سرائیاں ہی ہیں نا. تو ان ساری چیزوں کو تو ختم کرنے کے لیے ذرا اگر آپ 2021 میں اور دنیا بدل گئی ہے تو آئیں آگے بڑھ کے اس عمل کو بھی ایک ٹرانسپیرنٹ کر دیں تاکہ پارٹیوں کو پتا ہو کہ ہمارے کتنے نمبرز ہیں اور اس کے مطابق اگر میری 2 سیٹیں ہیں تو 2 بنے اور کسی کی 3 ہے تو 3 لیں. اور یہ نہ ہونا کہ جس کی 3 بنتی ہیں اس کی 2 سیٹیں کوئی چرا لے چور دروازے سے اور پیسے کے بل بوتے پہ.